سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی، مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو، تو اس وقت جسم جھلکتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے۔ تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سخت فکر مند تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی۔ تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے، 4 پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں، اور شاخیں باندھ کے ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے، اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے، اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلووں میں ہوں گی، اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی، اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اے صالحین، نیکوکاروں، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا، ان کو عزت نصیب کرے گا۔ تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے۔ تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری۔